وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو، عمال کو، حکام بالا کو ایک بات لکھ بھیجی تھی: ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ یاد رکھنا میرے نزدیک تمہاری زندگی کا سب سے اہم کام نماز ہے. نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی خوب حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. بلکہ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں کی خوب حفاظت نہیں کرتا، ذرا آپ توجہ رکھیں، میں لفظ خوب کا اضافہ کر رہا ہوں ہر جگہ پہ. جو شخص اپنی نمازوں کی خوب حفاظت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نمازیں قیامت کے دن شاید اس کے کام نہیں آئیں گی. قرآن مجید کا حکم ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، بلکہ فرمایا حافظوا، احفظوا نہیں کہا، اچھی طرح اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرو. اور بالخصوص عصر کی نماز. تجارت کا ٹائم ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہے، نماز جا رہی ہے، پڑھ لیتا ہوں، دکان بند کر کے چلا جاتا ہوں. ابھی میرے پاس گاہک بڑے کھڑے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو نماز ہی نہیں کہا. فرمایا یہ مرغے کے ٹھونگے، یہ کوے کے ٹھونگے ہیں گویا کے. فرمایا تل کا صلاۃ المنافق، یہ دیر سے نماز پڑھنا منافق کی نماز ہے. یجلسو یترقبو، بیٹھا ہے کہ ابھی ٹائم ہے. جب سورج ڈھلنے کے قریب آ جاتا ہے، فرمایا قام فناقر اربعا، اٹھا اور اس نے 4 ٹھونگے مارے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ٹھونگے کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی نماز ہے کہ تیرا جب دل کرتا ہے تو نماز کے لیے آ جاتا ہے؟ یہ کوئی نماز ہے میرا دل کرے میں جب مرضی پڑھ لوں؟ یہ تو حفاظت بھی نہیں ہو رہی، خوب حفاظت تو بڑی دور کی بات ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حافظ علی الصلوات الخمس کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جس بندے نے اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کی ہوگی، یہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے نور ہیں، دلیل ہیں اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ومن لم یحافظ علیہا، اللہ اکبر۔ آج میں نے بھی اور آپ نے اپنے گریبانوں کو جھانکنا ہے، میری نمازوں کا حال کیا ہے۔ یہ موضوع بڑا آسان ہے نماز کا، لیکن ہماری اتنی ہی سستی ہے جتنی نماز کی اہمیت ہے، سیدھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا من لم یحافظ علیہا لم تکن برہانا و حجتا و نورا یوم القیامہ۔ نہ یہ نمازیں قیامت کے دن نور بنے گی، نہ یہ نمازیں قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی، نہ یہ نمازیں اس کے ایمان کی دلیل بنے گی، بلکہ اگلے الفاظ اتنے سنگین ہیں کہ پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن کہاں ہے؟ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والا، اپنی نمازوں کی خوب حفاظت نہ کرنے والا، دل کی نماز پڑھتا ہے، دل کیا تو آ گیا، دل کیا تو نہیں آیا، دل کرتا ہے تو جمعے پہ آتا ہے، دل کرتا ہے تو وہ بھی نہیں آتا، اور بعض تو اللہ کے بندے صرف عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، یا پھر جنازے میں منہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور اونچی اونچی بولتے ہیں کلمہ شہادت۔ فرمایا جس بندے نے اپنی نمازیں ضائع کی ہوں گی، حفاظت نہیں کی اپنی نمازوں کی، اپنی نمازوں کو قائم کرنے والا نہیں بنا، قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ یہ چاروں نا کفر کے امام ہیں۔ قیامت کے دن ان کفر کے اماموں کے ساتھ کھڑے ہو جانا اس بات کی دلیل ہے نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، پڑھتا ہے تو مومن، نہیں پڑھتا تو کافر۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل تو سیدھا ہی کہتے تھے سستی سے نہ پڑھے تو بھی کافر، اور دل سے مانتا ہی نہیں نماز کو پھر تو پکا کافر ہے، ملت اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ کتنے لوگوں کی زبان پہ یہ کلمہ آپ نے سنا ہوگا، نمازیں دل کی ہوتی ہیں، دل کی ہوتی ہیں نمازیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات نماز میں ویسے ہی کھڑے رہتے تھے، پاؤں آپ کے ویسے ہی سوج گئے، پاؤں پہ ویسے ہی ورم پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار اتنا لمبا قیام ہوتا تھا ہمیں تو اس بات کا ڈر رہتا کہ آج ہماری سحری بھی نکل جائے گی۔ یہ نمازیں دل کی ہیں۔ آپ گھر میں ہوتے، اپنی گھر والیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو ہی مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی آواز آتی تو آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ ہمارے پاس سے یوں نکلتے اذان کی آواز سن کے، گویا کہ ہمیں جانتے ہی کو نہیں آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں۔ میرے ساتھ میرے بچے کھیل رہے ہیں، ہم جماعت نکل رہی ہے،
میری مائیں بہنیں بیٹیاں چولہے پہ کھڑی ہیں، یہ مہمان آئے ہیں، میں ذرا ان کو ڈیل کر لوں، نماز بعد میں پڑھ لیتی ہوں۔ یہ حفاظت ہے نمازوں کی، اس کو خوب حفاظت کہتے ہیں بھائی۔ جب تک ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی، اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرنا، اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں نمازوں کی خوب حفاظت کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تو نہیں کہا نماز پڑھو۔ ہم کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی، تو نے واقعی پڑھ لی، میں نے واقعی پڑھ لی۔ پڑھنے کا حکم نہیں دیتا میرا رب، نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، نماز کی خوب حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 4 چیزوں کے ذریعے نمازوں کی خوب حفاظت ہوتی ہے۔ 4 چیزوں کے ذریعے ہماری نمازیں قائم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک میں بھی سستی آئے گی ہماری نمازوں کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کام نماز کو اپنے وقت پہ پڑھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنوں پہ وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ یہ پتہ نہیں دکان پہ بیٹھ کے نماز جمع کرنے والا فتویٰ کہاں سے لے لیا لوگوں نے، جمع کر لیتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جمع کی تھی۔ اور بھائیوں مسافر کے لیے جمع کرنا جائز ہے، کس کا مرض حد سے بڑھ گیا ہے اس کے لیے جائز ہے، عام بندے کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ نمازیں جمع کی ہیں مدینہ منورہ میں، بس۔ آپ کی ساری زندگی کی نمازیں تو بھول گیا اور ایک نماز کو دلیل بنا کے بیٹھا ہے کہ میں نمازیں جمع کر لوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ نمازیں آپ نے کیوں جمع کی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے اس لیے جمع کی ہیں کہ آپ کی امت کے کسی بندے کو کبھی اتنی شدید ضرورت اور حاجت پیش ہو کہ وقت پہ نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ نماز جمع کر لے۔ اور اس میں بھی اکثر علماء کا موقف ہے کہ یہ جمع سوری تھی۔ جمع سوری کیا ہوتی ہے؟ عصر کی اذان سے 10 منٹ رہتے تھے، آپ نے زور پڑھی اور سلام پھیرتے ہی ساتھ عصر شروع کر دی۔ ظہر کی آخری وقت میں ہوئی ہے، عصر کی پہلے وقت میں ہوئی ہے، مغرب آخری وقت میں، عشاء پہلے وقت میں، یوں کر کے جمع کی ہیں۔ آپ کی طرح میری طرح جمع نہیں کی ہیں۔ دکان پہ بیٹھا، ظہر ساری گزر گئی، عصر کا وقت گزر رہا، سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، اٹھ کے جلدی سے دونوں نمازیں جمع کر کے کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی۔ تو نے واقعی پڑھی ہے، یہ نماز تیری نظر میں پڑھی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب کی نظر میں ٹھونگوں والی نماز ہے اور منافقوں والی نماز۔ بھائیو نماز کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، ہم نے اسے ہلکا لیا ہوا ہے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا کہ یہ بندہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں استخفافا بحقہن، اس نے نماز کے حق کو سمجھا ہی نہیں ساری زندگی۔ پتہ ایک حدیث کیا آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يصلي 60 سنہ لم تقبل منہ صلاۃ، ایک بندہ 60 سال نمازیں پڑھتا رہا لیکن اللہ نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز گم ہے، اس لیے 60 سال کی نمازیں رہ گئیں۔ نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے سب سے پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہمیشہ پڑھنی ہے، ایک پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی تو 2 چھوڑ دی، کبھی فجر پڑھ لی 4 چھوڑ دی، یہ نماز ہو رہی ہے؟ نماز وقت پہ پڑھنی ہے، نماز ہمیشہ پڑھنی ہے۔ تیسری چیز نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہے، اور چوتھی نماز کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز کے ارکان ہیں، نماز کی شروط ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کے مستحبات ہیں، نماز کے مکروہات ہیں، نماز کے مبطلات ہیں، کبھی سیکھے ہم نے؟ وقت نکالا کبھی ہم نے؟ آج مجھ سے آپ سے کوئی پوچھ لے نماز کے ارکان کیا ہیں، پتہ ہی جو 5 وقت میں میرے اوپر فرض ہے،
جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تارک نماز کو علماء کافر کہتے رہے، ملت اسلام سے خارج کہتے رہے۔ میں نے آج تک نماز کے احکام ہی نہیں سیکھے۔ او بھائیو، وقت نکال لو۔ مجھے ایک طالب علم سوال کرنے لگا، استاد جی قیامت کے دن کوئی بندہ اگر اللہ کو کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بات بن جائے گی؟ میں نے کہا بیٹا یہ بھول ہے جس بھول میں پوری امت بہک رہی ہے، اس کو کہتے ہیں عذر بالجہل۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کیا یہ جہالت کا عذر اللہ کے سامنے ہم پیش کر لیں گے اور اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے گا؟ سنیے، جو عبادتیں میرے اوپر اور آپ پہ فرض ہیں نا، فرض، ان عبادتوں کے بارے میں اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ سیکھو، 4 چیزوں کے اوپر پابندی کرنے سے نمازوں کی خوب حفاظت ہوتی ہے، پھر بندہ نماز قائم کرنے والا بنتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی نمازوں کو قیامت کے دن نور، حجت اور برہان بنا دیں گے اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و صحابیات کے عمل سے دیکھیے نمازوں کی کتنی حفاظت کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا ہے؟ الصلاۃ۔ آخری وصیت دنیا سے جاتے ہوئے قیمتی ترین وصیتیں ہوتی ہیں اس وقت، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ آخری الفاظ آپ کے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ۔ وہ لوگوں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ سوموار کا دن 12 ربیع الاول، فجر کی نماز، ابو بکر صدیق مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بے ہوشی کی حالت میں ہیں، اٹھتے پہلا سوال اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قال لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوموار کو آپ کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ کبھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے کہتے آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا جمعرات، تو ان کی آنکھوں سے زور و قطار آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ کہا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی تھی، اشتد وجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے ہمارا دیدار ختم ہوا تھا، اللہ کے حبیب گھر میں مساکن ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نماز پڑھانے کے لیے، ہوش آتی، پہلا سوال اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اتنی فکر نماز کی۔ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ پھر اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر سوال کیا اصلی الناس۔ 3 دفعہ یوں ہوا ہے جب آپ کو علم ہوا میرے لیے نماز پڑھانا مشکل ہے، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ 17 نمازیں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حیات نبی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ اور جس دن آپ نے اپنے رب کے پاس جانا تھا، انبیاء کو پہلے بتا دیا جاتا ہے آپ کا وقت کیا ہے۔ انبیاء سے ملک الموت پوچھتا ہے آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ آخری دن 12 ربیع الاول، سوموار کی فجر، اللہ کے حبیب نے سہارا لیا، اٹھے اپنی جگہ سے، اپنے گھر کا پردہ ہٹا کے نا اپنے صحابہ کا آخری دیدار تب کیا ہے جب آپ کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز آپ کو محبوب اتنی تھی، آپ اپنے صحابہ کو دیکھ کے مسکراتے رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تو یوں ہو گئے تھے کہ ہماری نمازیں ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائے، جس نماز میں ہم کھڑے ہیں 3-4 دن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا تھا، ہمیں یوں لگا کہ پردہ کھلا ہے، آپ تشریف لائیں گے مسجد میں، پردے کے ہٹنے سے سیدنا ابوبکر صدیق مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے لگ گئے، پیچھے ہٹنے لگ گئے، اور دل میں خوشی کی کیفیتیں طاری ہو گئی کہ آپ آنے لگے ہیں، نماز پڑھائیں گے، پھر سے مسجد نبوی کی رونقیں بحال ہوں گی، پھر سے اللہ کے پیغمبر کی قرات ہوگی، پھر سے ہم آپ کے پیچھے
نمازیں پڑھیں گے پھر سے مدینہ رونق والا بن جائے گا. لیکن آپ نے وہیں سے اشارہ کیا, ابو بکر کھڑے رہو. آپ اپنے صحابہ کو نماز میں دیکھ کے مسکراتے رہے اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرایا اور اس کے بعد کوئی صحابی آپ کا دیدار نہ کر سکا. لکھنے والوں نے لکھا ہے آپ اپنے صحابہ کو دیکھ کے ہنس کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے صحابہ کو نمازی بنا لیا ہے. میرے صحابہ نمازی بن گئے. نماز کی حالت اللہ رب العزت کو محبوب ترین حالت ہے. اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد. اللہ رب العزت کو انسان اس وقت سب سے زیادہ پیارا اور محبوب لگتا ہے جس وقت رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے. یہ سب سے محبوب عمل ہے. لہذا اپنی نمازوں کی سستیاں چھوڑ دیں. پہ سیدھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں. یہ جوہینہ قبیلے سے جنگ ہے, بڑا تگڑا قبیلہ تھا. جنگ جاری ہے. کیوں جی, جنگ میں نماز معاف ہے؟ ویسے نماز تو جنگ میں معاف نہیں ہے, نماز تو بیماری میں معاف نہیں ہے, نماز تو ہواؤں میں معاف نہیں ہے, نماز تو سمندروں میں معاف نہیں ہے, نماز تو کسی بھی جگہ پہ معاف نہیں ہے. صحابہ سمندروں میں سفر کرتے ہوئے کشتیوں پہ کھڑے ہو کے جماعت کروا لیا کرتے تھے. لیٹ نہیں ہونے دیتے تھے نماز کو. ہم گھر میں بیٹھے لیٹ کر رہے ہیں, مہمان کے پاس بیٹھے لیٹ کر رہے ہیں, نوجوان کرکٹ کھیلتے نماز کو لیٹ کر رہے ہیں, دکاندار دکان پہ بیٹھا نماز کو لیٹ کیے جا رہے ہیں. اور ہماری حالت خدائے ذوالجلال کی قسم اتنی بگڑی ہوئی ہے. میں نے ایک دفعہ گاڑی والے کو کہا, میں نے کہا یار آپ کھڑے ہی ہو نا, صرف 5 منٹ دے دو, میں نے وضو کیا ہوا ہے, میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں 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 نہیں. میں نے کہا یار آپ کھڑے ہیں, میں تو اس لیے نہیں اتر رہا کہ کہیں آپ گاڑی نہ چلا لیں. تو پتا آگے سے مجھے کیا کہنے لگا, کوئی نہیں جی مسیطے جان دی, کوئی لوڑ کوئی نہیں, تسی ایتھے ہی بہ جاؤ, پڑھ لو, نمازاں دل دی ہوندیاں نے, کوئی نماز نموز نہیں. استغفر اللہ. یہ ہمارا حال ہے. بہرحال بھائی نماز کسی کو معاف نہیں ہے. ہاں صرف 2 بندوں کو نماز معاف ہے بس. ایک وہ عورت جس کے ایام ماہواری چل رہے ہوں, اور ایک وہ شخص جس کی اللہ نہ کرے رب تعالیٰ نے عقل ہی ختم کر دی ہو, اس پہ نماز نہیں. باقی عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, آزاد ہو, غلام ہو, جو بھی ہو, اسے نماز پڑھنا ہے. مرد ہے, عورت ہے, بیمار ہے, صحت مند ہے, جنگ میں ہے, امن میں ہے, گھر میں ہے, سفر میں ہے, پانی میں ہے, ہواؤں میں ہے, فضاؤں میں ہے, جہاں بھی ہے, نماز بھی اس کی آگے پیچھے ہونی چاہیے. پورے وقت پہ اسے اپنی نماز کی پوری فکر لگ جانی چاہیے. جب اتنا ہمارے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہوگا نا, پھر ہم اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرنے والے بن جائیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے ظہر کی نماز کا جو ہی وقت ہوا نا, ہمیں نماز کے لیے بلایا, جنگ رکوا دی. جنگ رک گئی, نماز ہونے لگی ہے. دشمن کے سامنے, نیزوں کے سائے تلے, تلواروں کے نیچے موت کے سائے منڈلا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر ہے. نماز شروع ہو گئی, بات جماعت شروع ہوئی ہے. جب یہ سجدے میں گئے نا, تو ایک ان میں سے کہنے لگا, ہم سے تو کوئی بہت بڑی مسٹیک ہو گئی, بڑی مسٹیک ہو گئی ہم سے. کہا کیسے؟ کہا لو ملنا علیہم لقطعنا علیہم. یہ سجدوں میں ہم ان پہ تلواریں چلا دیتے, انہیں کیا پتا, بڑا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تیر برساتے, نیزے چلاتے, برچھیاں چلتی, تلواریں چلتی, ان کو ہم خون میں نہلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے. یہ تو اپنی نمازوں میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں یہ بھی خیال نہیں رہا کہ سامنے دشمن ہے. آگے سنیے کیا ہوا ہے. دشمن بھی جانتا ہے, ہم نہیں جان سکے. دوسرے نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ایک نماز آ رہی ہے, اور وہ نماز مسلمانوں کے ہاں احب الیہم من اولادہم و ازواجہم, ساری کائنات بھی سائیڈ پہ کر دو گے نا, انہوں نے یہ نماز نہیں چھوڑنی. وہ عصر کی نماز ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اسی لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں عصر کی نماز کی خوب حفاظت کیا کرو, ہماری عصر ضائع ہوتی ہے. دکان کا ٹائم ہے, کاروبار کا ٹائم ہے,
ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا جس کا کاروبار اسے نماز سے لیٹ کر رہا ہے، اس کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کی نمازوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے، اس کی نمازوں میں سستی پیدا ہو رہی ہے، اس کو اللہ قیامت کے دن ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کرے گا، کیونکہ ابی بن خلف بہت بڑا تاجر تھا اور اس کی تجارت نے اسے رب تعالیٰ کے قریب نہیں آنے دیا۔ کوئی طاقت کے بل بوتے نماز کے قریب نہیں آتا، کسی کا دماغ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے تھوڑی سی عزت دے دی، شہرت دے دی۔ اسی طرح 4 بندے گنائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرعون کا دماغ خراب تھا، اکڑ مزاج تھا، طاقت ملی ہوئی تھی، فرمایا جو اس وجہ سے مسجد میں نہیں آتا اسے اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا کر دے۔ قارون کی دولت بڑی تھی، جس کی دولت اس کو اللہ رب العزت سے غافل کر چکی ہے، نمازوں سے پیچھے، اللہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ کھڑا کرے۔ ڈریے بھائی، کہیں انجام اللہ نہ کرے ہمارا ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اچھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے جنگ پھر رکوا دی، اب یہ دل میں خوش ہو رہے ہیں، موقع مل گیا، ان کو ایک لمحے میں ختم کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی کروانے لگے نا، تو جبریل امین آ گئے علیہ السلام، آیت لے کے آ گئے، اللہ کے حبیب ان کا ارادہ بڑا برا ہے، اب کے سجدے میں آپ گئے نا تو اٹھ نہ پائیں گے، نماز کا طریقہ بدل رہا ہوں، معاف نہیں ہوگی، لیٹ نہیں ہوگی، جماعت سے پیچھے نہیں رہیں گے، حالت جنگ میں ہیں پھر بھی نماز کو لیٹ تو نہیں ہونے دوں گا، لیکن آج سے میں دشمن کے سامنے پڑھی جانے والی نماز کا طریقہ بدل رہا ہوں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، فرمایا ایک صف آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، ایک صف آپ دشمن کے سامنے کھڑی کر دیں، آپ کے پیچھے والے ایک رکعت پڑھیں گے، بس نماز میں ہی اٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، نماز میں ہی اٹھ جائیں، سلام نہیں پھرا، نماز ختم نہیں ہوئی، ایک رکعت پڑھ کے یہ اٹھ کے دشمن کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ صف آپ کے پیچھے آ جائے گی، وہ جماعت آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھے گی، پھر آپ سلام پھیر دیں، وہ اٹھ کے اپنی رکعت پڑھیں گے، وہ اپنی پڑھیں گے، کبھی ان کو اٹھ کے وہاں جانا پڑے، ان کو واپس آنا پڑے، پھر بھی جائز ہے۔ یہ چلنا، یہ اٹھنا، یہ پکڑنا، اسلحہ دیکھنا، فرمایا رکوع کرو گے دشمن پہ نظر ہوگی، قیام کرو گے دشمن پہ نظر ہوگی، اور سجدہ کرو گے تو ایک صف سجدے میں جائے گی، دوسری نہیں جائے گی، آدھے رکھوالی کریں گے، آدھے سجدے کریں گے۔ یہ اٹھنا بھی قبول ہے، یہ چلنا بھی قبول ہے، یہ پھرنا بھی قبول ہے، اسلحہ پکڑنا بھی قبول ہے، دشمن کو دیکھنا بھی قبول ہے، لیکن مجھے وقت سے نماز کو لیٹ کرنا قبول نہیں ہے۔ آپ نے تو دشمن کے سامنے نماز لیٹ نہیں کی، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ جھنجھوڑیے اپنے آپ کو۔ اگر ان واقعات کو سن کے بھی ہمیں اپنی نمازوں کی فکر پیدا نہیں نہ ہوئی تو پھر یقین مانیے ہمارا دل کالا ہے، ہمارا ایمان زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی قبیلے کے ایک صحابی تھے، وہ بعد میں ایمان لے آئے، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا عرفات کے قریب ایک وادی ہے جس کو وادی ارنا کہتے ہیں، کہ وہاں سفیان بن خالد الحزلی مسلمانوں کے خلاف بڑا لشکر تیار کر رہا ہے، کمان اس کے ہاتھ میں ہے، سارے قبیلوں کو بھڑکا رہا ہے ہمارے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بلایا، فرمایا بھائی دوڑو، یہ بندہ آپ کو عرفات کے میدان کے قریب قریب کہیں ملے گا، جا رہا ہے، اس کا سر قلم کرنا ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ فدائی کاروائی۔ آج مولویوں کے فتوے بھی ختم نہیں ہوتے کہ فدائی کاروائی خودکشی ہوتی ہے، یہ جہاد سے نفرت کا نتیجہ ہے، کوئی خودکشی نہیں ہوتی۔ اس صحابی رسول کی بات سنیے، خدا کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اتنی فکر تھی نماز کی، کہتے ہیں میں یہ مہم لے کے روانہ ہو گیا، دشمنوں کے سردار کو قتل کرنا ہے، نیا علاقہ ہے، نیا بندہ ہے، نیا ماحول ہے، اس کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، مجھے بہرحال اپنا کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں دوڑا اس کے پیچھے تو میں نے دیکھا وہ عرفات کے میدان میں ہے،
جب میں اپنی مہم کا آغاز کرنے لگا، میں جا کے ملا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے نام پوچھا، نام بتایا، اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں عرب قبیلے کا ایک باشندہ ہوں۔ وہ اور خوش ہو گیا کہ اللہ نے ایک اور بندہ دے دیا جنگ میں شریک ہونے کے لیے، اسے کیا پتا یہ کون ہے۔ کہا میں نے اسے باتوں میں لیا، میرا ارادہ بھی یہی تھا، اسے دوست بنا کے اپنی باتوں میں لے کے ایسا وار کروں گا کہ میرا وار خطا نہیں ہونا چاہیے۔ سنیے کیا کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جب میں اپنی اس مہم کا آغاز کرنے لگا تو میں نے دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ، نماز پڑھتا ہوں تو دشمن جاتا ہے، اور دشمن کے قتل کرنے کی مہم کا آغاز کرتا ہوں تو نماز لیٹ ہو جائے گی۔ میں نے چلتے چلتے نماز شروع کر دی۔ کیسے؟ چلتے چلتے، نہ میں نے رکوع کیا، نہ میں نے سجدہ کیا۔ رکوع کی جگہ پہ میں نے تھوڑا سا سر جھکایا، سجدے کی جگہ پہ تھوڑا سا سر جھکایا۔ جو ہی میری نماز مکمل ہوئی نا، جب شدت سے زیادہ خوف ہونا تو ایک رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت، جلدی سے پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جو ہی نماز اپنی مکمل کی، عصر کی نماز تھی، افضل ترین نماز تھی، دل میں اتنی خوشی آئی کہ میرے دل میں اتنی قوت ایمان کی پیدا ہوئی کہ میں نے دیکھتے ہی ایک دم اس کی گردن پہ سوار ہو کے اس کا سر تن سے جدا کر، ایک روایت ہے ویسے اگرچہ کمزور ہے، وہ سر لا کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھی رکھا تھا، لیکن ایک قلق تھی، ایک اضطراب تھا، ایک بے سکونی تھی، ایک بے چینی تھی کہ میری نماز کا کیا ہوا ہوگا، کیا یوں چلتی نماز میرے رب نے قبول کر لی ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا اللہ کے حبیب، میں نے یوں نماز پڑھی ہے، آپ نے جس مہم پہ بھیجا تھا وہ تو میں نے کام کر دیا، اب مجھے بتائیں میری نماز کا کیا حکم ہے۔ یہ بیچارے کیا جانتے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے جبریل قرآن اتار چکے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، حالت جنگ میں ہوتے ہو، دشمن سامنے ہوتا ہے، تمہیں خوف چھایا ہوا ہوتا ہے، تم بھاگتے دوڑتے پڑھو گے اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا، تم سواری پہ سوار ہو کے پڑھو گے اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ لیٹ، آج کے بعد نماز لیٹ تو نہیں ہوگی؟ میرے ساتھ نہیں، اپنے رب سے وعدہ کر کے اٹھیے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، نماز اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم نے لے لیا ہے۔ اہم ترین مشن بناؤ اپنی زندگی کا۔ بات بڑی شرم و حیا کی ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی میں یہ دو واقعات ذکر کر دیتا ہوں۔ نمازوں میں سستیاں ہم سب کی چلتی ہیں۔ نوجوان بچیاں جو نئی نئی بالغہ ہوتی تھی نا، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس کچھ بھیجتی۔ اب مجھے ہچکچاہٹ سی ہو رہی ہے کیا بھیجتی، بہرحال مسئلہ تو بیان کرنا ضروری ہے۔ کیا بھیجتی؟ حالت حیض میں جو کپڑا استعمال کرتی ہیں نا وہ بھیجتی تھی۔ کیوں بھیجتی تھی؟ اللہ اکبر۔ اماں جی میرے خون کا رنگ دیکھ کے بتائیں میری نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ فکر ہے میری نماز کیوں جا رہی ہے۔ حالانکہ اس حالت میں عورت پہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی روک دی ہوئی، لیکن جو ہی خون کا رنگ ہلکا سا بدلتا نا تو وہ فوراً اماں جی عائشہ صدیقہ کو وہ رنگ دکھاتی تھی خون کا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں پاک ہو چکی ہوں اور حالت طہارت میں میری کوئی ایک بھی نماز رہ گئی تو میری زندگی کا کام خراب ہو جائے گا۔
دوسرا واقعہ سنیے، صحیح مسلم میں ہے، سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش، غالباً صحیح بخاری میں بھی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بیماری لگی تو ان کا خون اتنا جاری ہوا کہ رکا ہی نہیں، خون نہیں رکا، اپنے ایام سے آگے چلی گئی، ابھی خون چل رہا ہے، دن گزرنے لگے تو یہ پریشان ہونے لگ گئی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کے پاس آ کے کیا کہتی ہیں بھلا؟ روئی جا رہی، بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی ماں جی مجھے لگتا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھ سے دین اسلام کی نعمت چھین لی ہے، لگتا یہ ہے مجھ سے میرا رب اسلام کو چھین رہا ہے، اس سے بڑی بدبختی میرے لیے کیا ہوگی کہ مجھ سے اسلام کی نعمت چھین جائے۔ بیٹی مجھے تیری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہی ہے؟ رب کیسے تجھ سے اسلام کی نعمت کو چھین رہا ہے؟ کہا ماں جی میں اپنے ایام ماہواری سے آگے چلی گئی ہوں اور نماز نہیں پڑھ رہی، خون میرا جاری ہے، جو رب تعالیٰ نے مجھ سے نماز کی نعمت چھینی ہے تو گویا کہ اسلام کی نعمت چھین لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی، یہ مسئلہ ہے، فاطمہ بہت پریشان ہے، بتائیے اس کا کیا حل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فاطمہ کو کہہ دو اسی حالت میں کپڑا باندھ لے تاکہ خون نیچے نہ گرے، غسل کر لے، اگر ہر نماز پہ غسل کرے تو بڑی خوبصورت بات ہے، اگر نہ ایک غسل میں 2 نمازوں کو جمع کر لے، خون چلتا رہے گا، نماز قبول ہوتی رہے گی۔ لیٹ نہیں کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ بات تو پھر بھی حیا شرم کی ہے، ایام بیت جاتے ہیں، عورت پاک ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، سوچتی رہتی ہے کر لیتی ہوں، ایک نماز نکل گئی، اگلی نماز پہ جا کے غسل کیا۔ یہ نمازوں کی حفاظت ہو رہی ہے، بلکہ حفاظت نہیں، خوب حفاظت ہو رہی ہے؟ نہیں۔ آخری بات سنیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے بڑی دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی بات کیا ہوگی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نماز کا ویسے ہی عجیب انداز کا ان کے اوپر ایک غلبہ تھا، خنجر لگے، فجر کی نماز، مسجد نبوی، بے ہوش ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز مکمل کروائی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر لے آئے، خنجر باہر کھینچا تو انتڑیاں بھی باہر آ گئیں، طبیب نے دودھ پلایا تو انتڑیوں کے رستے سے باہر نکل گیا۔ کہا اب امیر المومنین کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب یہ دنیا میں نہیں رہیں گے کہ ایک خلیفہ ثانی امیر المومنین آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے، ایک دعا کر دو، اللہ رب العزت انہیں اتنی سی زندگی دے دے، اتنی سی مہلت دے دے، ایک دفعہ ہوش میں آ جائیں اور اپنی زندگی میں مسلمانوں کا کوئی خلیفہ مقرر کر۔ اب کوششیں جاری ہیں کہ امیر المومنین ہوش میں آ جائیں۔ سنیے اللہ کے بندو، سیدنا مسور بن مخرمہ تشریف لے آئے، کہا عمر فاروق کو ہوش میں لانا مشکل ہی کوئی نہیں ہے، اگر زندہ ہیں عمر فاروق کو ہوش میں لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا عمر فاروق کے کان کے قریب زور سے آواز دو، الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر عمر زندہ ہوئے تو نماز جب آواز کان میں پڑے گی نا نماز کی تو امیر المومنین اپنی آنکھیں کھول دیں گے۔ صحیح ہوا ہے، ان کے کان کے قریب آواز دی گئی، الصلاۃ یا امیر المومنین، سیدنا عمر فاروق نے اپنی آنکھیں کھول لی، ہوش میں آتے سب سے پہلا سوال کہا جس نماز میں مجھے خنجر لگے تھے وہ میری نماز پوری ہوئی تھی یا بھی رہتی ہے؟ کہ امیر المومنین رہتی ہے۔ چلتے ہوئے خون میں سیدنا امیر
امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز مکمل کری۔ یہ ہے نمازوں کی خوب حفاظت، یہ سوچ، یہ فکر، یہ شوق، یہ لگن، یہ محبت، یہ عقیدت نماز کی جب ہمارے اندر پیدا ہو گئی نا تو پھر یہ نمازیں خدا کی قسم ہماری زندگی بدل دیں گی۔ آج ہر بندہ سوال کرتا ہے جی میں دعائیں کرتا ہوں سنی نہیں جاتی، مسلمان اتنی تعداد میں ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ رہا، بھائی ہمارا سب سے اہم فریضہ ہی ہم سے ضائع ہو رہا ہے۔ جب نماز کے اندر ہماری سستی ہوگی تو رب تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق دے، نمازوں میں کسی کی قسم بھی سستی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں میں سستی کرنے والے برباد ہو گئے تو جو پڑھتا ہی نہیں۔ تو برحال اس طرف تو اب جانے کا وقت ہی نہیں ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، بالخصوص جس کا یہ نظریہ ہو کہ نمازیں دل کی ہوتی ہیں، سستی سے چھوڑتا ہے تو امام احمد بن حنبل تو اس کو بھی کافر کہتے تھے، امام مالک فرماتے تھے اسے قتل کر دینا چاہیے، چلیں حدن ہی کر دیں، امام شافعی بھی کہتے تھے اس سے توبہ کروائی جائے، نہیں کرتا تو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کہتے تھے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کا اسلام سے تعلق کیا رہ گیا؟ اللہ ہمیں سچی سچی نمازیں پڑھنے کی توفیق دیں، صف اول میں ہو، تکبیر تحریمہ ہو، با جماعت ہو، اللہ رب العزت سے دل کی حضوری اور قلبی اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع اور تسلی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔